کہ حسد اپنے مسلمان بھائی سے ایسی دولت کے چھن جانے کے ارادے کا نام ہے جس نعمت میں اس بھائی کے لیے بہتری اور بھلائی ہو۔ ایک مومن سے ایسی نعمت چھن جانے کے ارادے کا نام حسد ہے جس میں کہ دراصل اس کے لیے بھلائی اور بہتری ہو، اور اگر چھن جانے کا ارادہ نہ ہو، اس سے زوال کرنے کا ارادہ نہ کرے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، ایسی نیت نہ رکھے، بلکہ یہ ارادہ اور یہ نیت کرے کہ ایسی ہی نعمت مجھے مل جائے، تو اسے غبطہ کہتے ہیں، اسے حسد نہیں کہیں گے۔ ایسی نعمت جیسے اس کو ملی ہے ویسی نعمت مجھے مل جائے، اس طرح کی نیت ہو تو اسے غبطہ کہتے ہیں۔ اور یہ کہے کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے، یہ چھن جائے، یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس طرح کی جلن اور اس طرح کی نیت اور خیال رکھے تو پھر اس انسان کے لیے یہ حسد ہے اور یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کہ حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں، وہاں حسد سے مراد غبطہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجازن غبطہ کو حسد سے تعبیر کر دیا کیونکہ یہ دونوں معنی کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ اور اگر ایسی نعمت کے زوال اور چھن جانے کا ارادہ ہو جس نعمت میں اس مومن کے لیے بہتری اور بھلائی نہ ہو، جس نعمت میں اس مسلمان کے لیے بہتری بھلائی اور اچھائی نہ ہو، ایسی نعمت کے چھن جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے غیرت کہتے ہیں، اسے غیرت کہتے ہیں۔ تو حسد غبطہ اور غیرت میں یہ بنیادی فرق ہے کہ حسد میں تو ایسی نعمت کے چھن جانے کا خیال ہوتا ہے جس نعمت میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور غبطہ میں اس نعمت کے چھن جانے کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ ویسی ہی نعمت خود کے لیے طلب کرتا ہے، اور غیرت میں ایسی نعمت کے چھن جانے کا تصور ہوتا ہے جس میں اس کے لیے بہتری اور بھلائی نہیں ہوتی۔ حسد کے مقابلے میں نصیحت آتا ہے۔ نصیحت کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے فائدہ مند نعمت، جو اس کے لیے بہتری پیدا کرنے والی نعمت ہے، بھلائی پیدا کرنے والی نعمت ہے، ایسی نعمت کے باقی رہنے کا خیال رکھے کہ یہ نعمت اس کے لیے باقی رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بہتر کرے، اس کو اس نعمت میں اور ترقی عطا کرے اور اس کے حالات کو اور بہتر اور اچھا کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انسان کیسے جان سکتا ہے کہ اس نعمت میں اس کے لیے بھلائی ہے یا نہیں، اس نعمت میں اس کے لیے اچھائی ہے یا نہیں، تاکہ وہ اس میں اچھائی ہو تو اس نعمت کو اور بڑھنے کی دعا کرے، اور اس نعمت میں بھلائی نہ ہو، برائی ہو، خرابی ہو تو اس نعمت کے زوال کا خیال کرے یا اس نعمت کے زوال کی دعا کرے۔ یہ کیسے علم ہو کہ اس نعمت میں اس کے لیے اچھائی ہے یا نہیں؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انسان کو عام طور پہ ظن غالب ہوتا ہے، بنیادی طور پہ اس کو غالب گمان ہوتا ہے، غالب طور پہ اسے یقین اور خیال اور اعتقاد ہوتا ہے کہ اس نعمت میں اس کے لیے بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ اگر غالب گمان ہے کہ اس میں اس کے لیے اچھائی ہے، جب تو اس کو نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے اس نعمت میں اور دعا کرنی چاہیے اور اس نعمت کو اور ترقی دینے کی اس کے لیے نیت رکھنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس نعمت کی بہتری اور بھلائی مشتبہ ہو، یعنی شبہ ہو کہ اس میں بہتری ہے یا نہیں، بھلائی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں بندے کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے علم اور مشیت پہ چھوڑ دے، نہ اس کے زوال کی نیت کرے، نہ بقا کی نیت کرے، نہ اس کے زوال کی توقع اور دعا کرے اور نہ اس کے باقی رہنے کی توقع اور امید کرے، تاکہ حسد سے پرہیز ہو سکے اور نصیحت پر عمل ہو سکے۔ اس صورت میں حسد سے پرہیز ہوگا اور نصیحت پر عمل ہوگا۔ اور حسد سے دور کرنے والی چیز نصیحت اور خیر خواہی، اس جذبے کو برقرار رکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان ایک مسلمان کے ساتھ دوستی اور موالات کی تاکیدات کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوئی ہیں، ان تاکیدات کو یاد کرے کہ کتنا زور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی چارہ، اخوت اور ہمدردی پیدا کرنے کا، اخوت اور ہمدردی اور بھائی چارہ اور دوستی اور موالات پیدا کرنے کے کتنے فضائل بیان کیے اور کتنا زور دیا ہے، کتنی تاکید فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور وہ اس چیز کو یاد کرانے والی سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان ایک مسلمان کی بزرگیوں کا تصور کرے، اس کے حقوق کا تصور کرے، اس کی عظمتوں کا تصور کرے، اس کے مرتبے کی بلندی کا تصور کرے، اس کے مال کی حرمت کا تصور کرے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی مدد کرنے پر کتنا فائدے کا وعدہ کیا ہے، ایک مومن کی حمایت کرنے پر کتنا فائدہ ملتا ہے، ایک مومن کے ساتھ ہمدردی کرنے پر کتنا فائدہ ہوتا ہے، ایک مومن کی ضرورت پورا کرنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور جمعہ اور جماعت میں ان کے ساتھ شرکت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔
یہ ان فائدہ کو تصور کرے اور پھر آخرت میں اس ایک مومن کو کتنا اللہ عز و جل بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، کتنے عظیم فائدوں سے نوازے گا، بلکہ اسے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے شفاعت کا اذن فرمائے گا، اور ایک واقف کار مومن انسان دوسرے واقف کار مومن کے لیے شفاعت کرے گا، اس کے لیے سفارش کرے گا۔ تو اس طرح سے انسان جب ان کی ہمدردیوں کا خیال کرے اور مثبت طریقے سے سوچے اور ایک بھائی کو ملنے والی نعمت کے متعلق یہ تصور کرے کہ خدا کی دین ہے، اللہ نے اسے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور مزید اس کو عطا کرے، اس طرح سے انسان اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے گا اور اس کے لیے مثبت اور اچھا سوچے گا، تو انشاءاللہ وہ حسد سے دور ہو جائے گا، حسد جیسی مہلک بیماری سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے لیے پھر کڑن نہیں ہوگی، وہ دوسرے کے لیے نعمت کے چھن جانے کا تصور نہیں کرے گا، حسد میں مبتلا نہ ہوگا۔